السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے یہ فیوریٹ چینل پر نیو ناول مسلمان عاشق اور معشوق عیسائی لڑکی، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ناول ہے اور ہسٹریکل ناول ہے، جس کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ یہودی اپنی لڑکیوں کے ذریعے کیسے اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں اور کس طرح لڑکیوں کے استعمال سے سادہ لوگ مسلمان نوجوان لڑکوں کو وہ رائے راست سے بھٹکاتے۔ تو ناظرین، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ چلتے اپنی ویڈیو کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عربی نسل کا گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرانہ کا میدان تھا، چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھی۔ نقاب پوش گھوڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آئی ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھوڑ سوار اپنی دوداری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چچیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ہو کر یینی چیری کے سلاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سلار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاؤ جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرما نوا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھی۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کے مقابلے میں یینی چری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانی نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دہنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی باری برکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر چھا گئی تھی۔ تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے مقابلے کے آغاز ہونے کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامتے ہوئے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے روحانیت امیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرأت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔
سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آنے وحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جھکائی دینے کی بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار کی دور دور تک آواز گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یکلخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بندھی تھی وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ سکندر کی شکست کو چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی باری برکم تلوار سکندر کے ایک عینی وار سے دو لخت ہو گئی تھی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ سکندر نے اسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ پھر سلطان مراد خان کے پہلو میں جا بیٹھا۔ نوعمر شہزادہ فرط و جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد افسردہ تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے یعنی مارسی کو پھنسانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی۔ ادیڑ عمر مارتا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرانہ میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانونی نام جارج کسٹریارٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانوی کے فرمانروا جان کسٹریارٹ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جان کسٹریارٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتا بھی روانہ کی گئی تھی۔ مارتا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرانہ میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقہ میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ مارسی اسی مارتا کی بیٹی تھی اور سکندر بیگ بھی مارتا کے گھر میں ہی پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے یینی چیری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک مذہب عیسائی کی پیروکار تھی۔ مارتا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے سکندر بیگ کے طرز عمل میں
عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جس نے ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور جہاں ادرانہ میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا، یہ شخص ادرانہ میں مارتا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال بچھا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی۔ اس نے پہلے مارتا کو صلیب اعظم کا واسطہ دیکھ کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ عظیم عیسائی سلطنت قسطنطنیہ کے قیصر کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرانہ کی ایک خبر پر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرانہ میں قیصر کی ساری سازش کا سربراہ ابو جعفر تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی۔ وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی تھی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم تو نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادت و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا اور بدتمیز تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کی باپ جان کسٹریٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت امیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اپنی اتنی دور ادرانہ آنا پڑا۔ اور اس پر مستزاد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے تھے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتا کا چرب زبانی سازشی کردار کی وجہ سے بھی سکندر بیگ اس قدر بدمزاج اور مغرور ہو گیا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتے دیکھا تو اس کے رگ و پے میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے اور مایوسی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ہی سکندر نے مارسی سے کہا تھا کہ آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرانہ کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔
آج اگر میں پھر جیت کا تغمہ لے کر لوٹا تو چچی مارتا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گئی اور کہنے لگی، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ یہ یقین ہے کہ ینی چیری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زیر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینی چیری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظر میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ چکی تھی۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جو سکندر نے اس سے کہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں رہ کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہمیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔